باللہ من الشیطان الرجیم فتلقى آدم، پس سیکھ لی آدم علیہ السلام نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند باتیں، فتاب علیہ، پس توبہ قبول کر لی اللہ تعالیٰ نے ان کی، انہ، بے شک وہ، ہوا وہی، تواب، توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات، چند توبہ کی باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قلنا، کہا ہم نے، اہبطوا، اترو، منہا، اس سے، یعنی کہ جنت سے، جمیعاً، سب کے سب، فَإِمَّا، پس جب کبھی، یاتینکم، آئے تمہارے طرف، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، فمن تبع، پس جو اس کی پیروی کرے گا، اس کے تابع ہوگا، ہدایا، اس ہدایت کے، فلا خوف، تو نہیں ہوگا ان پر خوف، پس نہیں ہوگا ان پر خوف، ولا ہم، اور نہ وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں۔ والذین، اور جو لوگ، کفروا، انکار کریں، وکذبوا، اور جھٹلائیں، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، یہی لوگ، اصحاب النار، رہنے والے ہیں آگ کے، ہم وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں، وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ان تین آیات کی تشریح کچھ اس طرح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب پشیمانی میں ڈوبے، دنیا میں تشریف لائے تو توبہ و استغفار میں مصروف ہو گئے۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی و دستگیری فرمائی اور وہ کلمات معافی سکھا دیے جو سورہ الاعراف میں بیان کیے گئے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بعض حضرات یہاں ایک موضوع روایت کا سہارا لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش الہی پر لا الہ الا محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا اور محمد رسول اللہ کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالی نے انہیں معاف فرما دیا۔ یہ روایت بے سند ہے اور جھوٹ ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کے بتلائے طریقے کے بھی خلاف ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ براہ راست اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، کسی نبی، ولی، بزرگ کا واسطہ یا وسیلہ نہیں پکڑا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ رہا ہے، بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ قبولیت دعا کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ جنت میں آباد کرنے کی بجائے دنیا میں ہی رہ کر جنت کے حصول کی تلقین فرمائی اور حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے تمام بنو آدم کو جنت کا یہ راستہ بتلایا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے میری ہدایات، زندگی گزارنے کے احکام و ضابطے تم تک پہنچیں گی۔ جو اس کو قبول کرے گا وہ جنت کا مستحق ہوگا، بصورت دیگر عذاب الہی کا سزاوار ہوگا۔ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا کا تعلق آخرت سے ہے، ای فی ما یستقبلونہ من امر الآخرہ، اور حزن نہیں ہوگا کا تعلق دنیا سے ہے، علی ما فاتہم من امور الدنیا، جو فوت ہو گیا امور دنیا سے یا اپنے پیچھے دنیا میں چھوڑ آئے۔ جس طرح دوسرے مقام پر ہے، فمن تابع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی پس وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بدبخت۔ اسی طرح ابن کثیر میں ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مقام ہر مومن کو حاصل ہے۔ یہ کوئی ایسا مقام نہیں جو صرف بعض اولیاء اللہ کو حاصل ہو۔ پھر اس کا مقام و مفہوم بھی کچھ کا کچھ بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ تمام مومنین و متقین بھی اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں اور کوئی الگ مخلوق نہیں۔ ہاں البتہ اولیاء کے درجات میں فرق ہو سکتا ہے۔